تو بارڈر کی تاڑ کھول دیں، لبیک والوں کو جانے دیں، لشکر تیار کر رہا ہوں موکلات کا، کیونکہ میں تو جادو کو کاٹ رہا تھا اور ان کے ساتھ حقیقت میں رات سے میری جنگ لگ گئی تھی۔ کیا کبھی کسی جادوگر سے مقابلہ ہوا اور ان سے کوئی ٹکر ہوئی؟ 3 جادوگر تھے، ایک تقریباً ہندو تھا، ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب گلوبل اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد کلیم اللہ بھٹی۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی اتنا اپنا نام کما لیا ہے، جن کو لوگ اتنی عزت دے رہے ہیں، کوئی پیر صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی بابا جی کہہ رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور ان کو ایسی عزت کیوں مل رہی ہے، کیا وجہ ہے، کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ جی شکر اللہ پاک کا۔ اچھا نعمان بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس شہر سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ خانے وال سے ہے، اور تقریباً کچھ سال میں نے خانے وال میں تقریباً عالم کورس کیا ہے، تقریباً 2 سال عالم کورس خانے وال میں کیا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 2016 میں لاہور آیا اور اب 2023 ہے، تقریباً 6 سال کی درس نظامی جو ہے میں نے لاہور میں کی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ عملیات کی طرف شوق بڑھا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ آپ ماشاءاللہ عملیات کے اندر جنات سے بہت سے خوف اور نڈر ہو کر بات کرتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بات یہی ہے کہ جنات سے کیا ڈرنا، موت زندگی تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے جی۔ تو اگر جنات کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہوتا، جنات تو ازل سے دشمن ہے انسان کا، کیونکہ روح زمین پر انسان سے پہلے تقریباً جنات ہی تھے، اور یہ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے جنات سے جنگ کی، جس کی بنا پر جو ہے یہ ہم انسانوں کو ادھر آباد کیا گیا۔ تو یہ تو انسان کا ازل سے دشمن ہے، اس سے تو نہیں ڈرنا چاہیے، ڈر صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے بس۔ آپ نے پہلی بار جنات کا علاج کیا تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ مجھے پہلی بار تقریباً ادھر بھائی کوٹ میں نے پہلا علاج کیا تھا، قصور سے میرے پاس آئے تھے۔ اس وقت میں کوئی حاضری وغیرہ کوئی جنات کا علاج نہیں کرتا تھا بلکہ ڈرتا تھا۔ تو ایک کیس میرے پاس ایسا آیا کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو یہ مسئلہ ہے۔ میں اس وقت صرف کاٹ وغیرہ کرتا تھا یا دم کرتا تھا، تو وہ میرے پاس جب آ گیا جناب، تو میں نے اس کو دم وغیرہ کیا تو اس میں حاضری ہوگی، بہت خطرناک حاضری ہوئی۔ تو اس نے جب حاضری وغیرہ ہوئی اس میں تو ایک بار گھبرا گیا تھا، تو اس نے مجھے دھمکی وغیرہ لگانا شروع ہو گیا۔ تو پہلا علاج تھا میرا، تو اس وقت تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس میں کچھ محنت کی، میں نے کہا کہ آپ 3 دن بعد دوبارہ آنا۔ 3 دن کے اندر میں نے کچھ تھوڑی سی محنت کی، بہت زیادہ محنت کی، چلا کیا ایک 3 دن کا، اور 3 دن بعد جب وہ میرے پاس آئے تو اللہ کی کرم سے، میرے مرشد کے کرم سے، جن سے میں نے سیکھا ہے، میرے اساتذہ کرام کی بس نظر خاص تھی، میں نے اس کو الحمدللہ تیسرے دن جا کے بالکل قید کر دیا، ختم کر دیا اس کو، وہ آج بچی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کتنے موکل ارجن ہیں؟ میرے پاس موکلات تو بس موکلات سے ویسے کام نہیں لینا چاہیے، الحمدللہ موکلات میرے پاس ہیں، ایک لشکر تیار کر رہا ہوں موکلات کا، اور یہ بس اساتذہ کا اور مرشد کا کرم ہے جن کی وجہ سے یہ موکلات بھی ہیں اور جنات بھی ہیں الحمدللہ۔ کیا آپ کا کبھی کسی جادوگر سے مقابلہ ہوا اور ان سے کوئی ٹکر ہوئی؟ جی ہاں، لاہور میں ابھی تقریباً کوئی 3-4 مہینے پہلے، یا تقریباً ابھی 2-3-4 ہفتے پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ پڑھا تھا 3 جادوگر تھے، ایک ہندو تھا، ایک مسلمان تھا، اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان تھا لیکن حقیقت میں جو قائل علم کرتے ہیں وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اور ایک تقریباً ہندو تھا، ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا تھا۔ 3 جادوگر تھے، ایک بچے اور ایک جو ہے وہ عورت، مطلب ماں اور بیٹے پہ جادو کر رہے تھے، دماغ کی بندش بہت ان کے ساتھ انہوں نے کیا۔ پہلی بار میں نے پیار سے علاج کیا تو تقریباً 1 ہفتہ وہ ٹھیک رہے، اس کے بعد میں نے پھر جو ہے مطلب تھوڑا سا جلالی انداز میں کیا، جادو کو الٹا کرنا چاہا لیکن وہ آگے سے تینوں ایکٹیو ہو گئے۔ لیکن جب تیسری بار میں نے جب ان کے گھر جا کے 3 دن میں نے قیام کیا ان کے گھر میں، 3 دن جب میں نے ادھر جا کے پڑھائی وغیرہ کی تو تیسرے دن حقیقت میں تینوں جادوگر ان کے گھر میں آ گئے۔ تینوں جادوگر جب ان کے گھر میں آ گئے تو مطلب نیچے گاڑی وغیرہ، تو ابھی انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھے مطلب نقصان پہنچانے آئے تھے نا، کہ وہ ہمیں ٹارچر کر رہا ہے، مطلب ہمارے موکلات کو نقصان کر رہا ہے، کیونکہ میں تو جادو کو کاٹ رہا تھا اور ان کے ساتھ حقیقت میں رات سے میری جنگ لگ گئی تھی۔ لیکن اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، میں تو ایک اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، وہ گندے اعمال پڑھتے ہیں، فرعون، حامان، ان کے نام لیتے ہیں، ان کے ناموں میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو میں تو کلام اللہ قرآن پاک سے میں نے جو چلے کیے ہیں، وہ چہل کاف ہو گیا، غوث اعظم کے دیے ہوئے اعمال، ان سے میں پڑھ رہا تھا۔ تو الحمدللہ وہ جب وہ آئے ہیں مجھے ٹارچر کرنے کے لیے، تو جیسے ہی وہ مطلب سیڑھیاں اوپر چڑھے ہیں نا، تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ آ گئے ہیں، تو میں نے اپنا امامہ وغیرہ اتار دیا اور یہ جو میرے پاس تھا مطلب
ایسے ان کو لگے کہ یہ کوئی عامل نہیں ہے، یہ ویسے ان کا گھر کا کوئی فرد ہے۔ وہ 3 آ گئے، تقریباً 25-30 بندے تھے، وہ ابھی ویڈیو بھی ہے، وہ مطلب CCTV کیمرے میں آئی ہوئی ہے۔ تو وہ بندے آ گئے جناب، انہوں نے، میں بالکل ایسے بیٹھ گیا کہ میں نے بٹن وغیرہ بھی کھول دیے کہ بالکل پتہ نہ چلے کہ یہ عامل ہے۔ تو وہ آ گئے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہوں نے کہا جی آپ کس لیے آئے ہو؟ تو وہ کہتے جی ہم آپ کا ایسا علاج کریں گے کہ 100 سال کا آپ کا کڑا ہوگا، انشاءاللہ 100 سال تک جو ہے نا آپ کے گھر میں نہ جادو ہوگا نہ جنات ہوں گے۔ جب انہوں نے اس طرح کہا تو مطلب وہ انہوں نے پڑھائی وغیرہ شروع کر دی، اور انہوں نے اور زیادہ ان پہ نا جادو کرنا شروع کر دیا، ماں اور بیٹے کو سامنے بٹھا کے۔ تو الحمدللہ جو میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ نے تو بہت زیادہ طاقت دی ہے، بس مجھ گناہ گار پر جتنا کرم ہے، تو میں نے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑا ان کے اندر۔ تو الحمدللہ وہ تینوں ماں اور بیٹے میں ایسی خطرناک حاضری ہوئی، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا، تینوں جادوگر ادھر سے بھاگ گئے، اور بھاگتے ایسے بھاگے ہیں کہ وہ ابھی مطلب الحمدللہ ایک تو لاغر ہو چکا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک تو بالکل لاغر ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بار ہوا تھا بس۔ کیا آپ کے پاس خلافت ہے اور لوگوں کو بیعت بھی فرماتے ہیں آپ؟ خلافت تو میرے پاس ہے الحمدللہ، 4 سلسلوں کی ہے، بریلی شریف سے میں خلیفہ مجاز ہوں۔ اور دوسرا بیعت کا جو ہے وہ مطلب کوئی ضد کرے لوگ تو کر لیتے ہیں، لیکن کوئی شوق نہیں ہے بیعت کرنے کا بس۔ تو حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سال سے فلسطین پر جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو فلسطینیوں نے کچھ حماس نے حملہ کیا ابھی، تو ایران کا یہ پورا مطلب تعاون کر رہی ہے ایران، تو لیکن 57 ممالک ہیں، کچھ چند ممالک نہیں جو ہے فلسطینیوں کی حمایت کی ہے، باقی جو کفر کے جتنے ممالک تھے وہ ایک ساتھ ایک ہاتھ ہو کے فلسطین کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہود و نصارہ مطلب امریکہ ہوگا، یہ ہمارے کبھی بھی جو ہے نا جتنا مرضی وہ ہمارے ساتھ بھلائی کریں لیکن وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ہمارے ساتھ وہ کبھی بھلائی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور ہمیں ہمارے مسلمان ممالک کو میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دیں، اور ان کو مطلب ہمارا جو قبلہ اول ہے جہاں پہلے ہم منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کی حفاظت کے لیے تمام مسلمانوں کو نکلنا چاہیے، بالخصوص پاکستان کے حکمرانوں کو، اور جو پاکستان ادھر سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے عہدیداران، ان کو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ فلسطین کا بھرپور ساتھ دیں۔ اگر بھرپور آپ ساتھ آپ نہیں دے سکتے تو بارڈر کی تاڑ کھول دیں، لبیک والوں کو جانے دیں انشاءاللہ، جمعرات کو آپ جانے دیں، اور جمعے کو انشاءاللہ ہم آپ کو سب کو فلسطین میں ادھر جو اسرائیل کے اندر جو بیت المقدس ہے ادھر انشاءاللہ ہم جمعہ پڑھائیں گے آپ کو۔ تو آپ ہمارے چینل سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ 2 نمبر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کالا علم کرتے ہیں، سفلی عمل کرتے ہیں، جادوگر بیٹھے ہیں، مطلب ان لوگوں سے آپ بچیں، اپنا بھی پیسہ برباد نہ کریں، لوگوں کا پیسہ بھی نہ برباد کریں۔ جو اولیاء اللہ ہیں، جو حقیقت میں دین کی خدمت کے لیے لوگوں کے کام کرتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات کریں، جہاں پر بھی ہو ایسے فاسق لوگوں کے پاس آپ نہ بیٹھیں جو آپ کا نقصان بھی کریں، آپ کا وقت بھی لے جائیں اور آپ کا ایمان بھی لے جائیں۔ بس یہی پیغام دینا چاہوں گا۔ جی بہت بہت شکریہ نعمان بھائی، آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔